رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به السرور وعلى سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاد باری تعالیٰ ہے، اور جب تم سودا کرو تو گواہ کر لیا کرو، اور کسی لکھنے والے کو تکلیف نہ دی جائے اور نہ کسی گواہ کو۔ یہ آیا کریمہ کا وہ حصہ ہے جس پر پچھلے بیان میں گزارشات پیش کی، اور اس کے ساتھ جو متصل دوسرا حصہ ہے وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ، ارشاد فرمایا کسی کو تکلیف نہ دو، نہ اس کو لکھنے والے کو، نہ کاتب کو اور نہ گواہ کو۔ تو ارشاد فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہے، یہ فسق ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تم کو تعلیم فرماتے ہیں۔ یہاں گزارشات پیش کر رہا تھا وَاتَّقُوا اللَّهَ پر کہ اللہ سے ڈرو۔ اب یہاں جو موضوع ہے یہ باہم لین دین کا ہے، اور اس کے اصول اور ضابطے بیان فرمائے گئے ہیں، اور جتنی گزارشات میں پیش کر رہا ہوں اگر ہم بغور جائزہ لیں تو ہمارے بے شمار جو مسائل ہیں ان کی بنیاد میں کہیں نہ کہیں غلطی ایسی ہوتی ہے جس کی نشاندہی یہ رہنمائی قرآن کریم فرما رہا ہے اور جسے ہم اختیار نہیں کرتے۔ تو یہاں فرمایا گیا ہے کہ اگر تمہارا کوئی معاہدہ لکھنے والا ہے بام اور شہادت والا ہے تو اسے تکلیف نہ پہنچائی جائے، اور اگر تم اسے تکلیف پہنچاؤ گے، ایسا کرو گے وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ، تم فسق کرو گے، تم گناہ کے مرتکب ہوگے، یقیناً تمہارے لیے گناہ کی بات ہوگی۔ قرآن کریم فرماتا ہے اللہ کریم نے زندگی کے ہر پہلو میں ضابطہ اور اصول جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے، ہمارے لیے ایک راہ متعین ہے، ایک اصول اور ضابطے طے ہیں۔ بہت مشکل ہوتا ہے خود سے کسی شے کا سمجھنا، پھر ہم اپنی زندگی کے تجربات، اپنے حالات، اپنی قابلیت کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ امور جو دنیاوی زندگی سے ہی متعلق ہیں ان پر ہم اپنی دسترس کے مطابق اس پر دیکھتے ہیں، اس کو اپنے تجربات میں لاتے ہیں، ایک راہ کا تعین کرتے ہیں، اور کبھی کمی کبھی بیشی کے ساتھ ہماری زندگی رواں دواں رہتی ہے۔ پھر اسی طرح جو زندگی کے ضابطے جنہیں ہم قوانین کہتے ہیں، عمومی ممالک کے ہر قوم اور ملک نے اپنے اپنے حالات اور واقعات سے قانون جو بنایا ہوتا ہے جس کے مطابق، یا جو ضابطہ بنایا ہوتا ہے جس کے مطابق اس قوم کی اور اس ملت کی زندگی بسر ہو رہی ہوتی ہے، اس میں ہم تبدیلیاں کر رہے ہوتے ہیں وقت کے ساتھ، جو معاملات پیش آتے ہیں ویسے ویسے ہم تبدیلیاں کرتے ہیں۔ ان دو امور کو، جو ذاتی زندگی اور تجربے کی بنیاد پر بندہ جو اصول اختیار کرتا ہے، یا اسے آپ قومی سطح پر لے جائیں، ان دونوں کو آپ تجزیہ فرمائیں اور پھر تاریخ انسانی کا تجزیہ کریں۔ آپ کو وہ اصول جو اللہ کریم عطا فرما رہے ہیں اپنی زندگیوں میں جہاں اختیار کرتے ہیں تو اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں، تاریخی انسانی میں وہ اصول اور ضابطے جہاں جہاں اختیار کیے گئے وہاں کیا ہوا، اور جہاں اپنے تجربات، اپنی سمجھ کا اطلاق کیا گیا وہاں کے نتائج کیا ہوا۔ پھر محترم سامعین کرام، عجیب ایک حال ہے کہ جس زندگی میں ہم بسر کر رہے ہیں، یہاں تو ہم اس زندگی کی اس طرح اس کے لالچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ساری توانائیاں صرف کر دوں اور یہی زندگی ہے، اس کا وہ معیار ہو جسے خواب میں بھی دیکھنا محال ہو، یا اس سے اتنے تنگ دل ہو جاتے ہیں اس زندگی کا احساس اس درجے کا نہیں رہتا کہ ہم شکر کر سکیں اور شکر گزاری کے پہلو کو سمجھ اور اختیار کر سکیں کہ بار الہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ حیات بخشی۔ ہر دو پہلو میں بھی آپ غور فرمائیں تو ہماری سوچ اور ہماری جو عمل ہے یا ہمارا جو فیصلہ ہے اس کا اثر ہمیں نظر آتا ہے۔ جہاں بھی اعتدال ہے،
جہاں بھی کلی معنوں میں تعمیر ہے، جہاں بھی انسانیت کا سفر معراج اور اچھائی کی طرف ہے، وہاں وہی ضابطے اور اصول آپ کو نظر آئیں گے جو اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسانیت کو جہاں جو رہنمائی کی ضرورت تھی، جو اس کی ضرورت تھی، جو اس کی احتیاج تھی، اللہ کریم نے پوری فرمائی۔ قرآن کریم تمام سابقہ کتب کا اور تمام صحیفوں کا احاطہ فرماتا ہے۔ جب قرآن کریم اسی اللہ کریم نے اپنی حفاظت عطا فرمائی تو وہ سارے ضابطے اور اصول جو اللہ نے مخلوق کو عطا فرمائے، اللہ کریم نے اس میں وہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرنے کے ایک ایک پہلو اور سلیقے تک اس کی تعلیم فرمائی، ارشاد فرمایا، حکم فرمایا۔ حالانکہ قرآن کریم دعوت تو کل انسانیت کو دیتا ہے، چونکہ انسان اللہ نے عبادت کو پیدا فرمایا، دوسری مکلف مخلوق ہے جنات۔ ہم ان پر بحث نہیں کرتے اس لیے کہ ہمارا متعلقہ موضوع تو ذات ہے، اس لیے ہماری بحث ذات پر ہوتی ہے، بحثیت انسان ہم بات کرتے۔ تو تمام مخلوقات میں یہ دو مخلوق جو ہیں یہ مکلف ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، ہمارا اختیار اسے اگر ہم بغور جائزہ لیں، ہر ایک کے پاس ایک درجے کا اختیار ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ میں بے اختیار ہوں، اس کے پاس بھی ایک درجے کا اختیار۔ یہ الگ بات ہے، کسی کے پاس ملک کا اختیار ہے، کسی کے پاس مخصوص خطے کا اختیار ہے، کسی کا اختیار اس کے خاندان پر ہے، کسی کا اختیار اس کے گھر پر ہے، اہل و عیال پر ہے، کوئی نہیں ہے تو ذات پر تو ہے۔ اس لیے جہاں جہاں اختیار کا استعمال ہے وہاں اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنا اختیار۔ ہم جب بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو ہم نہ صرف اپنا معاشرہ بلکہ ہم جہان کو اپنی گفتگو میں لیتے ہیں، سمیٹتے ہیں، بحث کرتے ہیں، حالات پر بحث کرتے ہیں، پھر ملک پر بحث کرتے ہیں، قوم پر بحث کرتے ہیں، پھر تمام برائیاں جو ہیں ان پر بحث کرتے ہیں، اور پھر بدل ہو کر اٹھ جاتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ جتنی بحث کی ہے، جتنی گفتگو کی ہے، اس میں جو تمہارا اختیار ہے، کبھی اسے بھی ٹٹولا کرو، کبھی اسے بھی جانچا کرو، کبھی اس کا بھی تخمینہ لگاؤ کہ اس میں تم کیا کر رہے ہو، اپنا جائزہ تو لو۔ اس لیے میں یہ عرض کروں گا معزز سامعین کرام کہ یہ حالات زیر و بم، اقوام کا غالب آنا، اقوام کا محکوم ہونا، یہ ایک سلسلہ ہے جو آ رہا ہے، چل رہا ہے، جب تک دنیا ہے یہ نظام اسی طرح چلے گا۔ حق کے بیان کرنے والے بھی ہوں گے تو حق کے ساتھ بغاوت کرنے والے بدبختی بھی اپنی جو ہے اس کا اظہار کر رہے ہوں گے، لیکن حتمی بات جو ہے اس تمام خلق کا اختتام ہے، کل من علیہا فان، قائم بذات صرف اللہ کی ہے، باقی جو کچھ ہے جب تک ہے اس کے قائم رکھنے سے ہے، کسی کا یہ وصف ذاتی نہیں۔ تو جو اختیار اس نے مجھے عطا فرمایا، میری عقل و دانش کیا ہے، بحیثیت مسلمان جو نور ایمان اللہ کریم نے مجھے عطا فرمایا، مجھے نصیب ہوا، اس سے مجھے کیا بصیرت حاصل ہو رہی ہے۔ تو اگر یہ نقطہ اور یہ بات سمجھوں تو جو اصول اور ضابطے قرآن کریم بیان فرما رہا ہے، جس کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جس کی بنیادی تفصیل، جس کے حدود و قیود اور عملی صورت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے نصیب ہوئی، میں اپنے آپ کو اس اتباع میں کہاں پاتا ہوں، کہاں دیکھتا ہوں۔ تو جب ہم اپنے اختیار کا خیال رکھیں گے، اپنے اختیار میں یہ اصول اور ضابطے اختیار کریں گے، تو یہی تو ایک ایک قطرہ دریا ہوتا ہے، ایک ایک قطرہ سمندر ہوتا ہے۔ سمندر کو آپ الگ کرتے ہو تو قطرہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح انسانی معاشرے کی بات کی جاتی ہے، قوم کی بات کی جاتی ہے، ملک کی بات کی جاتی ہے۔ تو ملک یا قوم کی جب بحث آئے گی تو اس میں افراد ہی ہوں گے، اور افراد جو ہے اس کی اکائی فردی ہوگا۔ ایک ایک فرد کا اتنا اثر پڑتا ہے معاشرے پر کہ وہ عمل جو وہ خود کر رہا ہے، وہاں جو اس کا عمل ہے اس کا اثر تو ہے، لیکن معاشرے میں بھی اس کا اثر جو ہے، اس کا اثر انداز ہوتا ہے وہ عمل۔
تو اگر ہم اپنی زندگی اور اپنے مسائل کو دیکھیں تو بے شمار جو ہمارے مسائل ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اصول اور ضابطے سے ہٹ کر عمل کرتے ہیں، اور اپنا جو اختیار ہے وہاں ہم جانچ نہیں کرتے کہ اس اختیار میں جو اللہ کا حکم اور اللہ کی پسند ہے اس کی مطابقت ہے یا نہیں۔ پسند ذاتی کو ہم دیکھتے ہیں۔ پھر ایک موضوع ہمیں معاشرے میں بتایا جاتا ہے کہ سارے درست ہو جائیں تو معاشرہ درست ہو جائے۔ یہ اصول ہمیں دین اسلام کی تعلیمات کے مطابقت نہیں لگتا۔ حالانکہ دعوت دین میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ تمام اپنے اپنے امور کا جائزہ لیں تو اس سے پوری ملک اور قوم تعمیر ہو جائے۔ اگر صرف ذاتی جائزے سے تعمیر ہوتا تو ریاست مدینہ میں قوانین اور ان کا نفاذ نہ فرمایا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، جو دین اسلام کا حکم ہے کہ جو وہ تربیت جو بالعموم ہر ایک کو نصیب ہو رہی ہے، باہم ضابطہ ہے، باہم قانون ہے، اور وہ قانون بھی قرآن مجید ہے، فرقان حمید ہے، جو ہر شے کی جو خالص کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، فرقان حمید۔ تو انسانی معاشرے میں جو دعوت اور تبلیغ ہے یہ ضرور اپنا اثر رکھتی ہے، ضرور ایک دوسرے کی تربیت کا جو ہے اہتمام ہونا چاہیے، ضرور ان تک دعوت و تبلیغ پہنچانی چاہیے جو حق پر نہیں ہیں، جو دین اسلام کے اس حقیقت کو نہیں سمجھ پا رہے، ان تک ضرور پہنچانی۔ لیکن اگر ہم یہ خیال کر لیں یا ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ جو دعوت ہے یا تربیت ہے اس سے انسانی معاشرے کا نظم مضبوط ہو جائے گا، نہیں۔ نظم کے مضبوط کرنے کے لیے ان اصول اور ضابطوں کا جو اللہ کریم عطا فرمائے ہیں، ان ضابطوں اور اصولوں کا نفاذ ضروری ہوتا ہے۔ یہ مزاج انسانی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ کو خلافت اسلامیہ کی جو بنیادیں پھر وہ نہ دی جاتی، وہ اصول اور ضابطے جو نافذ کر کے مخلوق میں عدل کیا گیا، پھر اس کی مثال آپ کو نہ ملتی۔ لیکن ان تمام باتوں میں اگر ہم اپنی ذات بھی کھو دیں کہ ایسا اختیار نہیں ہے، ایسے حالات نہیں ہیں، ایسا ہو نہیں رہا، تو پھر جہاں کوئی بہہ رہا ہے معاشرہ میں بھی اس میں بہہ جاؤں، یہ بھی درست نہیں۔ تو جہاں ہو جو ممکن ہے اس پر عمل کیا جائے۔ تو اگر ہم اپنی خاندانی زندگی کے انتشار کا سبب دیکھیں تو بے شمار یہ پہلو ہیں جو ان آیات کریمہ میں بیان فرمائے گئے ہیں، جنہیں ہم اپنے روزمرہ کے معمولات میں اختیار نہیں کرتے۔ اور یہاں فرمایا گیا کہ جو تمہارا معاہدہ لکھنے والا ہے اسے بھی تکلیف نہ دی جائے، اور جو گواہ ہے اسے بھی تکلیف نہ دی جائے۔ اور فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً تمہارے لیے گناہ کی بات ہوگی، یعنی یہ گناہ ہے، اللہ نے منع فرمایا، فسق ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ اب آپ غور فرمائیں، باہم لین دین ہے، اس کی کمی بیش پر فرمایا گیا کہ وہ احساس جو بندگی کا ہے اس کیفیت اور حال کو بیان فرمایا گیا ہے کہ جو اللہ کے روبرو ہونے کا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ گناہ ہے، فسق ہے، اور اس کے نتیجے میں اگر اس طرف جاؤ گے تو فرمایا کہ تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اب کوئی حکم عمومی نہیں ہے، ہر حکم اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی طرح ہر عبادت کے درجات ہیں، اس کے مقامات ہیں، اس کا اجر اور ثواب بیان فرمایا گیا ہے، نتائج کلی اور اخروی حیات کے بیان فرمائے گئے ہیں، لیکن کوئی عبادت بھی عمومی نہیں ہے۔ عبادات میں فرض، سنت، نفل کی آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن آپ نفل کے سجدے کو عمومی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ وہ جو نفل کا سجدہ ہے وہ بھی سبحان ربی الاعلیٰ جو ہے اس کی پکار بھی یہی ہے جو اللہ کریم کے حضور ہے۔ اللہ کریم کا ہر حکم ہے، تو فرمائے اس کی نزاکت یہاں آپ غور فرمائیں کہ جسے ہم بالعموم لیتے ہیں کہ خیر ہے جی، موقع تو گزر جائے، میری ضرورت تو پوری ہو جائے، ہم میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں اور اپنے وقت گزارتے ہیں۔ اللہ کریم فرما رہا ہے یہ جو لگی لگتی باتیں کر کے اپنا وقت گزارو گے اور دھوکہ دہی کرو گے، فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ پھر محترم سامعین کرام، یہ بندے مومن کی
ایک رشتہ ہے جو اپنے خالق سے ہے کہ اسے اپنے اعمال کے نتیجے میں اس تعلق کو دیکھنا ہے جو اس کا اپنے اللہ سے تعلق ہے، اس کا مالک ہے، اس کا خالق ہے، اس کا رازق ہے، رب العالمین ہے۔ یہ تو ایک اکائی ہے، وہ عالمین کا پالن ہار ہے۔ اس سے جو تعلق ہے ہر عمل پر جب بندہ اس جانچ میں پڑ جاتا ہے میرے اللہ نے مجھے کیا حکم فرمایا، کسی شخص سے ذاتی یا رشتے کی نسبت یعنی نسبی ہو یا تعلق نسب سے ہٹ کر بھی ہو، اس کی محبت یا اس کا احترام ہمیں پابند کرتی ہے کہ اس سے متعلقہ امور میں ہم نزاکت کا احساس کرتے ہیں کہ کہیں اسے برا نہ لگ جائے، الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں کہ کہیں وہ محسوس نہ کر لے۔ اسے آپ نسب میں دیکھ لیں تو جیسے ہم دوستوں سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، والدین سے اس طرح گفتگو نہیں کر رہے ہوتے، استاد سے اس طرح گفتگو نہیں کر رہے ہوتے، اپنے سے بڑوں کے ساتھ وہ انداز اختیار نہیں کرتے جو ہم چار یاری میں بیٹھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، دوست احباب میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ تقدس رشتے کا، وہ لحاظ جو احترام ہمیں دے رہا ہے اس کے ضابطوں میں ہم رہ کر دیکھتے ہیں۔ اور جب اسی بات کو آپ اللہ رب العالمین کی نسبت دیکھیں تو پھر کتنی نزاکت ہے۔ تو واتقوا اللہ، یہ بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی عطا ہے کہ یہ کیفیت اور حال نصیب ہو کہ کوئی عمل تو بالعموم ہے لیکن نتیجے پر جب پرکھ کر رہے ہو تو وہ پرکھ عمومی نہیں ہے، وہ بہت بڑی خصوصیت کی حامل ہے، اس لیے کہ تم اپنے اللہ کی نسبت دیکھ رہے ہو، اللہ کی نسبت سوچ رہے ہو، اس کے حکم کی مطابقت دیکھ رہے ہو، اس کی رضا کے متلاشی ہو، تمہیں احساس ہے کہ یہ تجاوز میرے اللہ جل شانہ مجھ سے ناراض نہ ہو، ایسے پہلو کو اختیار کروں جس میں اس کی رضا ہے۔ تو یہ بہت بڑا انعام ہے۔ جہاں اس کی نزاکت نتیجے میں ہمیں حدود میں مقرر کر رہی، وہیں اسے دوسرے پہلو سے دیکھیں، واتقوا اللہ، تم لین دین تو اپنا کر رہے ہو، ایک ضرورت اپنی پوری کر رہا ہے، دوسری اس کی معاونت کر رہا ہے، اس میں کمی بیشی پر فرمائے گا واتقوا اللہ، اپنے اللہ سے ڈرو۔ تو جہاں اس کی نزاکت اس پہلو میں ہے کمی بیشی میں، دوسرے پہلو میں دیکھیں تو کتنا بڑا انعام ہے، کتنی بڑی عطا ہے اللہ جل شانہ کی کہ یہ کیفیت اور حال نصیب ہو کہ ہر عمل میں بندہ یہ دیکھے، یہ جانچے کہ یہ عمل جو میں اختیار کر رہا ہوں اس کے نتیجے میں وہ جو تعلق مع اللہ ہے اس پر کیا اثر پڑے گا، تو یہ بہت بڑا انعام ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تم کو تعلیم فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہم اللہ کریم کا حکم سنتے ہیں، مانتے ہیں، اپناتے نہیں زندگی میں، اور قرآن کریم کتنی باریکیاں بیان فرما کے ارشاد فرما رہا ہے وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تم کو تعلیم دیتے ہیں۔ یہ جو کچھ تمہیں عطا ہو رہا ہے یہ اللہ کریم علامہ بالقلم، کیا دار دنیا کی بات ذات سے لے آئے ہو؟ وہ بھی تو اسی کی عطا ہے۔ یہاں جب کاتب سے بات کی گئی کہ کاتب لکھے اور کاتب اگر انکاری ہو تو اللہ جل شانہ نے فرمایا ان یکتب کما علمہ اللہ، تمہارا کمال نہیں ہے کہ تم اس قابل ہو کہ تم کاتب ہو، تم لکھ سکتے ہو، یہ علم یہ استعداد اللہ نے تمہیں عطا فرمائی۔ اسی طرح یہ سارے اصول اور ضابطے، اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام میں پابندیاں بہت ہیں تو کتنا بڑا اعتراض، اور اگر اسی رشتے میں یہ کیفیت اور حال نصیب ہو کہ بار اللہ تو نے میری ایک ایک ضرورت پر تو نے رہنمائی عطا فرمائی، تو ہر حکم کی تعمیل ہی نہیں ہوگی، اس حکم کی عطا کا شکر گزار ہونے کا جو کیفیت اور حال ہے وہ بھی نصیب ہو کہ شکر ہے میرے مالک تو نے مجھے یہ راہ دکھائی ہے، میں محتاج ہوں، میں ضرورت مند ہوں، تو نے میری ضرورت پوری فرمائی، تو نے مجھے یہ راہ دکھائی۔ جب کوئی کہیں بھول جائے یا کسی کو کسی شے کی اشد ضرورت ہو تو جہاں سے رہنمائی ملتی ہے یا جہاں سے احتیاج پوری ہوتی ہے وہاں بندہ شکر ادا کرتا ہے یا مترز ہوتا ہے؟
تو کون سا عمل ہے جو دین اسلام ہماری رہنمائی فرما رہا ہے اور وہ ہماری ضرورت نہیں ہے؟ تو پھر احکامات دین کو یہ خیال کرنا کہ یہ پابندیاں ہیں، یہ بدبختی نہیں تو کیا ہے؟ احکامات دین ہماری ضرورت ہے اور اس کا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ رہنمائی عطا فرمائی۔ اب اس کرم اور احسان کو سمجھو گے تو شکر گزار ہوتے چلے جاؤ گے، اسی کو معترض حیثیت اور کیفیت میں جانچو گے تو بدی بڑھتی جائے گی، بدبختی بڑھتی جائے گی، اپنی بدبختی کو آواز دے رہے ہو۔ تو کتنا فرق! یہ جو اللہ اللہ نصیب ہو رہا ہے یہ اس نزاکت کو سمجھاتا ہے، اس کیفیت اور حال سے آشنا کرتا ہے۔ بڑی بڑی کتابیں پڑھ لو، بڑی بڑی محافل اور بہت گفتگو کے جو مراحل ہیں یا مدارج ہیں انہیں آپ طے کرتے جاؤ، یہ کیفیت نہیں سمجھ آئے گی، یہ نزاکت نہیں سمجھ آئے گی۔ الفاظ کا زیر و بم تو دیکھ لو گے، سن لو گے، لیکن وہ الفاظ یہاں تک جا کر اپنا عقدہ نہیں کھولیں گے، ان کی گانٹھ نہیں کھل پائے گی۔ یہ جو کیفیات قلبی ہیں یہ وہ موضوع ہے جو تمہیں یہ باریکیاں سکھاتا اور سمجھاتا۔ اسی لیے ہر تقریر میں، ہر تربیت کا جو موقع ہوتا ہے اس میں یہ عرض کی جاتی ہے اپنی نیت کا خیال کرو، اپنے طریقہ ذکر کا درست کرو، اس کی کوشش کرو کہ تمہاری زندگی کا حصہ ہو جائے، تواتر ہو، مسلسل ذکر کرتے رہو، ہماری ضرورت ہے۔ اور یہ اس زندگی میں یہ پہلو نصیب ہو جائے کہ بندے کے لمحات شکر گزاری میں طے ہوں، تو بہت بڑا اللہ کا احسان ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تم کو تعلیم فرماتا ہے۔ سبحان اللہ! آپ یقین مانے ہم عام لوگ، گناہگار بھی لوگ ہیں، عام سے لوگ ہیں، اسی فانی جہان کے فانی حصوں میں اپنے حصے کی سانسیں پوری کریں، لیکن خود اپنے گرد یہ دیکھتا ہوں کہ وہ جو معاشرے میں انتہائی کمزور حیثیت کا بندہ ہے، اسے اگر بلایا جائے تو اسے اس کی خوشی کا کوئی سمجھ نہیں آتا، وہ کہتے اس نے مجھے بلایا ہے۔ حالانکہ اس کا بلانا، اس کے لیے کوئی سلام دعا کرنا، یہ اللہ کریم کی رضا ہے اور اسے پسند ہے، اس پر کوئی احسان نہیں، لیکن وہ اپنے موجودہ حیثیت کو دیکھتے ہوئے دوسرے کی حیثیت کو اندازہ کرتا ہے اور پھر احسان مندی کی صورت اس کی پیدا ہو جاتی، فلاں بندے نے مجھے پکارا، اس نے مجھے بلایا، میری خیریت اور حال پوچھا۔ دونوں فانی جہان کے اپنے فانی حصے پورے کر رہے ہیں، دونوں محتاج ہیں، صرف حیثیت کا ظاہری پہلو میں فرق ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کسی کی حیثیت وہاں جانے اللہ اس کے لیے بہت بڑا امتحان بن جائے اور کسی کی کمزور حیثیت اس کے لیے آسانیوں کا سبب بن جائے، اللہ بہتر جانتا۔ لیکن جو کائنات کا مالک ہے، جس سے کوئی رتی کی ضرورت نہیں ہے، جو بے نیاز ہے، عطا فرمانا جس کی شان ہے، جس کی صفات کے لیے الفاظ نہیں، جس کی صفات اور تعریف کے لیے قرآن فرماتا ہے سمندر سہی ہو جائیں، درخت قلم ہو جائیں، کم پڑ جائیں گے، نہیں بیان کر سکتے۔ وہ ذات فرماتا ہے وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تم کو تعلیم فرماتا ہے۔ کتنا اعزاز ہے، کتنی شکر گزاری ہو، چہ جائے کہ ہم کہیں کہ یہ تو ہمیں پابند کر دیا گیا، ایسی بات۔ یہ جو تعلق ہے نا رضا کے ساتھ قرب کی راستہ، جو اصول اور ضابطہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ ہر وہ شے صالح ہے جس کی تعلیمات اور جس کی رہنمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہوتی ہے، بڑی سادہ سی۔ ہر وہ شے جس سے آپ نے منع فرمایا وہ غیر صالح، اس پر کوئی بحث نہیں۔ جب آپ اللہ کی رضا کی طرف آتے ہیں تو ایمان ہے، ایمانیات ہیں، شرائط ہیں، پھر اعمال ہیں، اس میں عبادات کا حصہ ہے، معاملات کا حصہ ہے۔ کہاں سے لیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، کلام ذاتی ہے، یہ اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس پر اس نے اس کی تلاوت کا شرف دیا، اس پر اس گفتگو کا وہ موقع عطا فرما رہا ہے۔ ہم سارے جمع ہیں
کہ یہاں ہمارا درس قرآن ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اسی طرح جب آپ بات کرتے ہیں کہ یہ قرآن ہے تو قرآن کریم کا قرآن ہونا یہ شہادت کہاں سے لی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو آشنائی یا شناسائی یا جو مقصد سے آیات اللہ جل شانہ سے نصیب ہے، کیسے جان پائے وہ وحدہ لا شریک ہے؟ کیسے جان پائے وہ کہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے؟ کیسے جان پائے وہ کہ ہم سے پہلے کیا ہے اور جو ہم ہیں ہم نے کیسے رہنا اور اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پہلو سے تمہارے ہر سوال کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر لے جاتا ہے۔ تو یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ رضا کے بعد اگر قرب کا راہ درکار ہے تو تمہیں قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہونا پڑے گا؟ تو جب اس نزاکت کو اور اس کیفیت کو نصیب ہونا یہ اللہ کرم اور احسان فرمائے، رضا کے ساتھ پھر قرب، اللہ کا قرب نصیب، پھر یہ نزاکتیں جو ہیں آسان ہو جاتی ہیں سمجھنا، اللہ آسان فرما دیتا ہے اور آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہ بہت بڑا اس کا احسان ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں تعلیم دیتے ہیں، بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، فرمایا اور اللہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں، اس نے حکم جو فرمایا وہ بھی خوب جانتا ہے، تمہاری محتاجی دور فرما رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، تم محتاج ہو وہ بھی جانتا ہے، اور جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر جس درجے اور جس کیفیت اور حال سے تم عمل کر رہے ہو وہ بھی جانتا ہے۔ ایک تو ہے نا انکار کر رہا ہے، جو انکار کر رہا ہے اس کے اسباب کیا ہیں، وہ سوچتا کیا ہے، ازل سے جانتا ہے، اس کی ذات علیم ہے، ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ تو یعنی جو تمہیں فرمایا گیا اس کی نزاکت کو سمجھو۔ یہ نہیں ہے کہ لوگ تو کہیں ہاں بڑا عادل ہے، بڑا اچھا ہے، بڑا معاہدہ پسند ہے، لیکن تمہارے دل میں جو کچھ ہے وہ جانتا ہے۔ اسے محتاجی نہیں ہے کہ منکر نکیر بولیں، اسے محتاجی نہیں ہے کہ تمہارے اعضاء وجود کے روز محشر شہادت دیں، وہ خود جانتا ہے۔ جہاں کوئی کسی عدد میں ہے اس عدد میں ایک اضافہ اس کی ذات کا، یہ تو قرآن کریم تمہیں بتا رہا ہے، نہیں یاد سمجھ آ رہی؟ تو ہر چیز کے جاننے والا ہے۔ واتقوا اللہ، وہ باریک بینی سے جانتا ہے تمہارے نیا خانے دل میں ہے کیا، اس نیا خانے میں تو نے کیا تعمیر کر رکھا ہے، تیری خواہشات کس نسبت پر ہیں، تو کیا بنیادیں باندھ، وہ جانتا ہے۔ اب آپ غور فرمائیں، لین دین باہم کر رہے ہو، اصول اور ضابطے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تاکہ تمہیں آسانی ہو، تمہارے اندر فساد پیدا نہ ہو۔ تمہارے لیے کاتب کو حکم فرما رہا ہے عدل کا، شہادت دینے کی اہلیت والے کو شہادت کا حکم فرما رہا ہے، پھر دونوں کو فرما رہا ہے جب طلب کرو کیا جائے تو انکار نہ کرو، انصاف سے دو۔ پھر فرما رہا ہے ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ یہ اصول اور ضابطے کس کے لین دین کے لیے ہیں؟ میرے اور آپ کے لین دین کے لیے۔ فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ آخری حصے میں فرمایا اللہ کریم ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، ہر عمل اگر اس کی ابتدا ہے تو اس کا پھر انتہا کے ساتھ جو ہے اختتام بھی آتا ہے۔ ہر شے میں ہم یہ باتیں سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اور ان میں سے گزرتے ہیں۔ اللہ کریم یہ زندگی کا جو سفر ہے اس کا سمجھنا، سیکھنا اور عمل آسان فرمائے۔ اللہ کریم کرم اور احسان فرمائے۔ شکر الحمدللہ اس نے ایمان عطا فرمایا، اللہ اس میں ترقی دیں، دین کی اور سمجھ عطا فرمائیں اور اختیار کرنا نصیب فرمائیں، اور ہر عمل اپنی سوچ سے عمل تک خالص عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔